نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج میں جس عنوان کو سامنے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے احسان اور شکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اور اس پر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم جتنا بھی شکریہ ادا کرو، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اس سے زیادہ تمہیں دوں گا، اگر تم شکریہ ادا نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سن لو کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ اس پر میں آپ کو دو واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بیمار تھے، اس کے پاس ایک تیمارداری کے لیے ایک بندہ حاضر ہوا۔ اس نے فرمایا کیسا حال ہے؟ اس نے فرمایا الحمدللہ میں تو بہت ہی زبردست ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ یہ بات کی کہ الحمدللہ بہت شکر ہے کہ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، ایک معصیت سے بچا ہوا ہوں۔ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا بخار ہے، یہ چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ العزیز یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکریہ ادا کیا، اور ایک اور بات پر بھی شکریہ ادا کیا، وہ یہ ہے کہ معصیت سے بچا ہوا ہوں۔ بندہ جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ہر وقت جس طرح کے بھی گناہ ہیں اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس پر بھی اس بزرگ نے شکریہ ادا کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جوتا نہیں تھا، اور ساتھ میں جیب میں پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان کو لے سکوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہت ہی شرمندہ ہوا، اور ساتھ میں ہی جمعہ کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شرمندہ ہوتا ہوا میں مسجد کی طرف گیا، اور جیسے ہی مسجد کے اندر گیا تو ایک شخص مجھے نظر آیا۔ شخص کو میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے اور احسان ہے کہ آپ نے مجھے صرف جوتوں سے محروم کیا، لیکن ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو پاؤں سے بھی معذور ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں فراوانی کے ساتھ دی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کا شکریہ نہیں کرتے۔ کتنا خوبصورت ڈھانچہ، خوبصورت جسم دیا ہے، اور کتنی خوبصورت یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ کان، یہ ناک، یہ داڑھی مبارک، یہ عمامہ، یہ پگڑی، اور یہ سوٹ وغیرہ، اور جسم، اور باقی جتنی بھی دنیا کی عرائش، یہ عیش و عشرت والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس پر کتنا ہم شکریہ ادا کریں یہ بالکل ہی کم ہے۔ اس لیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہیں میری نعمتوں کے باوجود بھی، قلیلا ما تشکرون، بہت شکریہ
کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو چاہیے کہ جہاں بھی ہوں، جب بھی ہوں، جس وقت ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم چلیں، ہم بیٹھیں، ہم اٹھیں، ہم سوئیں، ایک ہی بات کہیں الحمدللہ الحمدللہ، یہ کہتے رہیں، اس نعمت کا یہ شکریہ ادا ہوتا رہے گا۔ اب سو رہے ہیں، ایک دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب سو کر اٹھ رہے ہیں تو فوراً ہی کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اس کے ساتھ ہی اب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کرتے رہیں، کیونکہ یہ جو چلنے کی توفیق دی ہے یہ رب نے دی ہے، یہ بیٹھنے کی توفیق جو دی ہے یہ رب نے دی ہے۔ ہم الحمدللہ پڑھیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا، جتنا بھی کریں کم ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑ کی بیماری تھا، جسم پر جو دھبے ہوتے ہیں وہ بیماری والا، اور ایک سر سے گنجا، اور تیسرا آنکھوں سے محروم نابینا شخص۔ یہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ ان تینوں کا امتحان لو۔ فرمایا کہ وہ فرشتہ آیا، کوڑ والی بیماری کے جو آدمی تھا اس کے پاس آیا، اس نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اے بندے تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ جو یہ میری بیماری ہے، اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ تو فرشتے نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی، اور ساتھ ہی میں یہ فرمایا کہ آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس فرشتے نے ایک گابن اونٹنی عطا فرمائی اور دعا دی کہ اے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرما، اور ساتھ ہی میں یہ بھی فرمایا اور اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ دوسرے کے پاس چلا گیا، گنجے کے پاس، فرمایا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو گنجا پن ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے مجھے لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ہر وقت گنجا گنجا کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا فرما دے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے خوبصورت بال عطا فرما دے۔ اس وقت کے بعد فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بال عطا کر دیے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا تمہیں مال میں سے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بندے نے کہا کہ مجھے ایک گائے پسند ہے، گائے بہت پسند ہے، اور اس نے گابن گائے عطا فرما دی اور فرمایا کہ تمہیں جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ تیسرے کے ساتھ گیا اور تیسرے کو کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اور نابینا شخص تھا، نابینے نے کہا کہ مجھے تو آنکھیں پسند ہے، کیونکہ میں ہو سکتا ہے میں روزہ رسول کو اور تیسرے کے پاس گیا، تیسرے نے کہا کہ مجھے آنکھیں پسند ہیں، مجھے جو بینائی والا جو مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ اس فرشتے نے اس کے ہاتھ پھیرا منہ پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ اور مال میں سے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں، اور اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک گابن بکری عطا فرما دی اور فرمایا کہ جا اور اس میں شکریہ اور جا اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرما دے۔ یہ جاتا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا، فرشتہ واپس آیا، پھر انسانی شکل میں آیا۔ یہ امتحان کی صورت چل رہی ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھیں اور پہلے امتوں میں بھی دیکھیں
کہ کتنے شکر گزار لوگ تھے کہ کتنے نہیں ناشکر لوگ تھے۔ اور اس کے بعد فرشتہ دوبارہ آیا، فرشتے نے کہا کہ اس پہلے والے آدمی کے پاس گیا، کوڑ والا جو تھا، اس کو کہا کہ مجھے آپ کا یہ چاہیے، مال چاہیے، میں غریب ہوں، مسافر لوگ ہوں، مسافر آدمی ہوں، مجھے زاد راہ چاہیے۔ اس نے کہا، ناشکری ہوئے کرتے کہا کہ جا میں تمہیں نہیں جانتا، میں تو بہت ہی امیر خاندان کا آدمی ہوں، اور یہ جو میرا مال ہے، یہ میرے پاس جو جائیداد ہے، یہ سب کچھ یہ میرے پیچھے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ اور اس پر وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اس نے کہا کہ شاید میں آپ کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے زاد راہ چاہیے، میرا سفر ہے، مجھے زاد راہ چاہیے، میرا سفر ختم ہونے والا ہے، زاد راہ ختم ہو گیا، اسی وجہ سے مجھے کچھ زاد راہ چاہیے۔ تو اس گنجے نے بھی یہی جواب دیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہو؟ یہ جو میرا مال ہے، یہ جائیداد ہے، یہ سب کچھ یہ اللہ کا نہیں دیا ہوا، بلکہ میرے آبا و اجداد کا کمایا ہوا مال ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا، اندھے کے پاس، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو چکا ہے، مجھے زاد راہ چاہیے۔ تو اس اندھے نے اپنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آنکھیں واپس دی ہیں، پہلے میں نابینا تھا، اور یہ جو مال جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے آپ کو جتنا بھی چاہیے آپ لے جائیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کل میں اس طرح تھا، آج میں مالدار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مالدار کر دے گا۔ تو اس فرشتے نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ تینوں دوست ہو، کوڑ کی بیماری والا، گنجا اور تیسرا نابینا، یہ تینوں جو آپس میں دوست ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا۔ وہ جو دونوں ہیں، کوڑ کی بیماری والا اور گنجا، وہ دونوں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مال سب کا سب ضبط کر لیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور جو تیسرا آدمی تھا، نابینا شخص، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سب کو یہ کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اس میں سے جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ لے جائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اس نے شکر ادا کیا، اور اس فرشتے نے بھی اس کو دعا دی کہ اے اللہ، اس میں اور جتنی مال میں برکت ہے اور برکت عطا فرما۔ اسی پر ہمیں بھی چاہیے، ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی، چاہے وہ کوٹھی بنگلے والا ہے، چاہے وہ غریب گھرانے کا ہے، ایک ٹائم کا اگر کھانا مل رہا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک آدمی کوٹھی بنگلے والا ہے، اس کو بھی اگر کھانا جتنا بھی مل رہا ہے، پینا جتنا بھی مل رہا ہے، رہائش اس کے پاس جتنی اعلیٰ قسم کی ہے، اس پر بھی وہ شکر ادا کرے۔ اگر شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ نہ کرے کہ وہ اس فرشتے کی دعا سے محروم، اس فرشتے کی بد دعا نہ لگ جائے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔